اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اچھا مشاہدہ لے کے آپ لوگ خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، اور اس مشاہدے کے بعد آپ کو دنیا سے محبت ہی ختم ہو جائے گی، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جب آپ کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی تو اس کی فکر بھی نہیں ہوگی۔ تو مشاہدہ کچھ یوں ہے، اس کو بتانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جب جو شخص 1000 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود ڈیلی پڑھتا ہے، اس شخص کو مرنے سے پہلے اس کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جو مشاہدات ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ آپ کو بھی موٹیویشن ملے گی، اور مجھے بھی یقین کریں موٹیویشن ملتی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے بھی موٹیویشن ہے جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن پیسے بھی نہیں ہیں کہ ان کے نام پہ صدقہ خیرات کیا جا سکے۔ تو ان کے لیے بھی اتنا بہترین وہ لوگ اپنے پیاروں کے لیے تحفہ بھیج سکتے ہیں جو پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی ہوگا۔ ایک صاحب کہتے ہیں، ہمارے پڑوسی گاؤں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد عجائب، فوت ہو گیا۔ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے گیا، اور وہاں میں نے مرحوم کو درود شریف کا تحفہ سال ثواب کیا۔ کچھ درود شریف ممبران میرے ساتھ جمع ہو گئے۔ میں نے انہیں کہا کہ انشاءاللہ تعالی درود شریف کے اس تحفے کی بدولت نہ صرف اس مرحوم کی بخشش ہوگی بلکہ قبرستان میں جتنے بھی لوگ ہیں مرحومین ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ میری بات سن کے ایک درود شریف ممبر تڑپ کر بولا، شاہ صاحب آپ نے بالکل درست کہا۔ میں نے کہا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا، میں نے گزشتہ رات خواب میں دیکھا کہ اس قبرستان کے مردے آپس میں باتیں کریں، کل اس قبرستان میں ایک ایسا مردہ دفن ہوگا جو اپنے ساتھ درود شریف کا تحفہ لائے گا اور اس سے ہم سب کی بخشش ہو جائے گی۔ آپ اپنا دوسرا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے حقیقی ماموں جان 2006 میں انتقال کر گئے۔ فوتگی کے کچھ عرصے بعد وہ میرے خواب میں آئے۔ دوران خواب مجھے علم تھا کہ ماموں جان فوت ہو چکے ہیں۔ میں نے ماموں جان سے پوچھا کہ آپ کو روزانہ درود شریف کا تحفہ سال ثواب کرتا ہوں، قبر میں آپ کو اس درود شریف کے تحفے سے کیا فائدہ پہنچا؟ تو اس پر ماموں جان نے کہا کہ آپ کے درود شریف کے اس تحفے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے قبر میں بے شمار انعامات سے نوازا ہے۔ اس پر میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے درود شریف کے اصال ثواب کی وجہ سے میرے خاندان کے مرحومین اور درود شریف ممبران کے آباء و اجداد کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایک اور واقعے میں کہتے ہیں کہ ان کے ایک عزیز کا انتقال ہوا جو کہ ان کے دادا کے عقیدت مند تھے، اور ان کی نماز جنازہ میں نماز پڑھائی جب تو تدفین کے موقع پر ان کو درود شریف کا ہدیہ پیش کیا۔ اس طرح 3 دن تک مسلسل یہ ان کو درود شریف کا ہدیہ پیش کرتے رہے۔ تو ایک رات وہ مرحومین کے خواب میں آ اور کہا کہ شاہ صاحب 3 دن سے مسلسل آپ جو درود شریف مجھے سال ثواب کر رہے ہیں اس کا فائدہ مجھے اتنا ہوا ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ مرحوم کی اس یاد دہانی پر میں حیران ہوا، اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ درود شریف کے سال ثواب سے واقعی لوگ فیضیاب ہوتی ہیں۔ اب یہاں سے تو آپ کو اتنی ساری موٹیویشن مل گئی کہ جو آپ کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں آپ ان کو سال ثواب کریں۔ پھر یہ کہ آپ جو قبرستان کے باہر سے اگر کبھی گزر ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ درود شریف کا تحفہ 1 دفعہ یا 3 دفعہ ہی پڑھ کے سال ثواب کریں۔ اب یہاں پر ایک اور بات میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم اس دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا کرتے ہیں، چاہے ہم اچھا کریں یا برا کریں۔ میرے ایک عزیز جاننے والے انہوں نے کہا، اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے اور اس انسان کو تکلیف پہنچی ہوگی تو دنیا میں ہی کاٹ کر بندہ جاتا ہے، اور ان کی اس بات سے میں اتنی زحمت ہوں کہ واقعی میں نے مکافات عمل دنیا میں ہوتے دیکھا ہے۔ تو اگر مکافات عمل اچھی باتوں کا ہے، بری باتوں کا ہے، تو اس بات کا بھی ہے کہ اگر آپ نے اپنے کسی مرحومین کے لیے درود شریف پڑھا ہے یا قبرستان کے باہر سے گزرتے ہوئے آپ نے درود شریف پڑھ کے سال ثواب کیا ہے، تو بالکل جیسے اس واقعے کے اندر کچھ ایسے لوگ جن کو درود شریف کا تحفہ ملا ہے، بالکل ویسے ہی آپ کو بھی کب مل جائے آپ اپنی قبر میں ہو۔ اس لیے اس بات پر خاص یقین رکھیں، اور اگر مکافات عمل نہ ہوا تو ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، دیکھیں جو ہم اچھا کرتے ہیں نا وہ ہمیں بھی ملتا ہے، ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو وہی دعا ہمارے لیے بھی قبول ہوتی ہے۔ تو یہاں آج آپ نے کسی کی مغفرت کے لیے درود شریف پڑھا اور سال ثواب کیا تو آپ کو بھی ویسا ہی اجر ملے گا، آپ کے ساتھ بھی وہی چیز ہوگی کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ایک صاحب تھے جو کہ ہر شب جمعہ، یعنی کہ جو جمعے کی شب ہوتی ہے، جو جمعرات کے دن شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد، اس میں 2 رکعت نفل پڑھ کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کو سال ثواب کرتے تھے۔ تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بخش دیا تھا۔ ان کو تو یہ بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب میں آ کر دی تھی۔ اب واللہ عالم، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی جھوٹی کرے گا تو وہ بچ کے کہیں نہیں جائے گا، اور اتنی نیک بات کوئی کرے تو اس سے تو کیا ہی کہنے۔ ایک اور بہن اپنا مشاہدہ بیان کرتی ہیں، یہ کہتی ہیں 11 سال سے میں درود ابراہیمی کا ورد کر رہی ہوں اور مسلسل متواتر میں درود ابراہیمی کا ورد کری جا رہی ہوں،
اور یہ کہتی ہیں کہ ٹیچر ایک میرے تھے جنہوں نے درود شریف کتاب مجھے گفٹ کی، اور اس میں سے میں روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بارے میں نے پڑھا کہ جو 1000 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھے گا وہ جنت میں جب تک اپنے مقام یعنی ٹھکانہ نہ دیکھ لے گا وہ مرے گا نہیں تب تک۔ اس حدیث کی وجہ سے کہتی ہیں میرے اندر شوق پیدا ہوا، میں درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا۔ پہلے تو کہتی ہیں روز 500 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتی تھی، پھر جذبہ اور شوق دن بدن بڑھتا چلا گیا، اور اسی شوق کی بدولت کہتی ہیں تعداد بھی بڑھنے لگی۔ الحمدللہ اب روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتی ہیں، جو بہت ہی جذبے، شوق، ادب اور محنت سے پڑھتی ہیں۔ ایک روز کہتی میں نے خواب میں دیکھا آسمان میں بہت سارے ستارے ہیں، ان کے درمیان خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ یہ دونوں مقدس مقامات آسمان پر تاروں کی مانند چمک رہے ہیں۔ میں مسلسل خواب دیکھ رہی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ آسمان پر بہت ہی خوبصورت انداز سے درود ابراہیمی واضح لفظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ بہن بتاتی ہیں کہ میرا خواب مکمل ہوا، میری آنکھ کھل گئی۔ جس وقت یہ خواب انہوں نے دیکھا کہتی ہیں صبح کا وقت تھا، کہتی میری طبیعت بہت زیادہ ہلکی پھلکی ہونے لگی اور میرا روحانی خواب تھا یہ کہتی ہیں کہ جس خواب کے بعد میرے درود شریف میں مزید کثرت ہوئی اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ میرا درود شریف کا ورد چلتا ہے اور میں کبھی ناوا نہیں کرتی۔ درود شریف کی برکت سے کہتی ہیں انہوں نے بہت سارے انوکھے مشاہدات ان کو ہوئے ہیں، جس کے اندر یہ کہ جو منظر ان کو خواب میں دکھائے جاتے ہیں وہ حقیقت میں ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ کہتی ہیں کہ میرے سارے سلسلے میرے لیے انوکھے بھی تھے اور حیران کن بھی، کیونکہ درود شریف سے میری محبت بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اب مجھے درود شریف کے علاوہ دنیا کا کوئی کام اتنا سکون دہ نہیں لگتا جتنا درود شریف پڑھ کر سکون ملتا ہے۔ پھر کہتی ہے کہ ان کی کالج لائف جو تھی وہ بھی کہتی ہیں اس میں بھی جب بھی وقت ملتا ہے یہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی کا ورد کرتی۔ یہی وجہ ہے کہتی ہیں کہ اسی درود شریف کی برکت تھی کہ لیکچرز جلد از جلد مجھے آسانی سے مدد ہوتی تھی ان کو سمجھنے میں، اور کہتی ہے انہوں نے بہت آسانی سے علم بھی حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی، اور درود ابراہیمی کی برکت ہی تھی کہ ان کو جنت کا مشاہدہ بھی ہوا، جو انہوں نے ویسے شیئر تو نہیں کیا اور میرے خیال سے کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جس انسان کو جنت کا مشاہدہ ہوا ہے وہ اسی کے لیے ہوا ہے، اسی کی خاطر اس کو اپنے ہی ایک لحاظ سے رکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری روحانی چیزوں کو بھی اتنی جلدی نظر لگتی ہے کہ آئی دنیاوی چیزوں کو لگتی ہوگی۔ اس کے علاوہ کہتی ہیں مجھے پنجتن پاک کی بھی زیارت ہوئی۔ اب حال یہ ہے کہ درود شریف کی برکت سے کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ دیدار نہ ہوا ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس خصوصی نعمت پر میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اس کے علاوہ بیان کرتی ہیں کہ درود شریف کی برکت سے وہ دنیا بھی یہ دیکھ سکتی ہیں جو مرنے کے بعد دکھائی جاتی ہے، تو کیوں نہ ہم اسی دنیا کی تیاری کر لیں۔ درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اللہ والوں کی کثرت سے زیارت نصیب ہوتی ہے، اور ان کو بھی ہوئی ہے۔ درود شریف کی برکت سے کہتی ہیں مجھے ہر روز کوئی نہ کوئی مشاہدہ ہوتا ہے، جنت میں اپنا مقام دیکھ چکی ہوں، اور کہتی ہیں کہ یہ ان کی 11 سالہ درود شریف پر محنت ہے جو ان کے اوپر مشاہدات کے دروازے کھلے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ 11 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مشاہدات کی نعمت اور روحانیت سے نوازا۔ اسی لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم 1 مہینے کے اندر ہی درود شریف پڑھ کے مشاہدات ہم پہ ہونے لگ جائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ پہلے آپ کو پرکھا جاتا ہے، پہلے آپ کو اس قابل بنایا جاتا ہے درود پاک کی برکت سے، اور درود ابراہیمی سے تو ویسے ہی 1 سال کے اندر ہی لوگوں کو خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں سچے، تو یہ تو ویسے ہی سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں کہ آخرت جتنی شاندار ہوگی اتنی زیادہ زندگی وہ والی خوبصورت ہوگی، اور یہ درود پاک کے ورد میں دھیان دینے، توجہ دینے سے ہی ملے گی۔ شوق، جذبے، محبت اور مستقل مزاجی سے جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ان نعمتوں کا اثر نسلوں تک جاری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں عام لوگ جب میرے ان مشاہدات کو سنتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ درود ابراہیمی کثرت سے پڑھنے کی ترتیب بنانی چاہیے، اس سے آپ کی زندگی خوبصورت ہوگی اور آخرت بھی حسین ہوگی۔ کتنے خوبصورت مشاہدات ان بہن نے شیئر کیے ہیں۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اس دنیا سے کچھ نہیں ملنا۔ میں نے پچھلے کچھ ویڈیوز میں بیان کیا تھا کہ آپ امیجن کر لیں کہ جو آپ لائف چاہتے ہیں آپ کو مل گئی، اس کے بعد تو مرنا ہی ہے نا۔ تو کیوں نہ جیسے ہم آج اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ کل کو ان کی لائف اچھی سیٹل ہو، ہم آج اپنے لیے پیسہ جمع کرتے ہیں کہ چلو کل کو کام آ جائے، تو کیوں نہ ہم آج اپنی نیکیاں جمع کریں، درود شریف کا ورد روز کریں تاکہ ہماری آخرت میں چیز کام آ سکے۔ ایک بہن کہتی ہیں کہ جس دن انہوں نے روز 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا ہوتا ہے وہ سمجھتی ہیں ان کا اس دن کا مقصد مکمل ہو چکا ہے، اور کہتی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے انسان بس دنیا کا ہی رہ جاتا ہے، یہ 110% غلط ہے، کیونکہ کہتی ہیں جس دن میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں کثرت سے اس دن میرے باقاعدہ کام اچھے طریقے سے ہوتے ہیں، اور جس دن درود ابراہیمی کثرت نہیں ہوتی اس دن تو کام ایسے بکھر جاتے ہیں جیسے کبھی کر ہی نہ پائی ہوں۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو دنیا آخرت دونوں میں مدد ملتی ہے۔ آپ صرف اتنی ٹینشن پال لیں کہ درود ابراہیمی کیسے ختم کرنا ہے ڈیلی بیسس پہ، ہم نے 1000 مرتبہ، اور 1000 نہیں ہو رہا 313 دفعہ کریں، انشاءاللہ آپ کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، چاہے 10 کے لحاظ سے ہی بڑھا لیں، 313، 323، 333 اس طرح کرتے کرتے بڑھا لیں، اور اگر یہ بھی زیادہ ہو رہا ہے تو 313 کو 314 کر لیں، 315 کر لیں۔
انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آسانیوں پہ آسانیاں کرتے چلے جائیں گے اور پھر آپ کا درود ابراہیمی پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔